the success lies in execution. بالکل ایسا ہی ہے. And execution is about the small little details. اللہ آپ کے مشوروں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر تو مطلب اس کے اندر ایک پاور گین آ جاتا ہے, ایک طاقت آ جاتی ہے. یہ ایک پورا ہنر ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا کو سستے کا نعرہ لگائیں. اچھا سستے کا نعرہ ایسے ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں بیکار پروڈکٹ, فضول پروڈکٹ, لیکن پھر خرید رہے ہیں. برداشت کرو, برداشت. اس کا مطلب ہے سکسیس کے بعد بھی جب تنقید کریں تو برداشت کرو. کیونکہ آپ کا عزم اور آپ کا مقصد بڑا ہے. صحیح. السلام علیکم جی, دس از کمل مسرور. ہم لوگ CXO پوڈ کاسٹ کے ساتھ ٹاک آف دا ٹاؤن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک امیزنگ گیسٹ ہیں, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, اور میں آج چاہوں گا ذرا ان کے ساتھ ہم ڈیٹیل میں بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کریں, بیکاز ان کی وہ ایسی چیزوں پہ کام کریں جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں. ووڈ لائک ٹو ویلکم عثمان شیخ, جو کہ CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں اوزی گروپ کے, گروپ CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں اوزی گروپ کے. السلام علیکم عثمان بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. It's a pleasure to be here. Finally you are here, mashallah. Finally you are here. ہم لوگ بس تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہوتے رہے, بٹ I would love to have you for the podcast because I know آپ کے ساتھ آج بڑی زبردست گپ لگے گی, یہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. سو عثمان, ہم میرے خیال میں اسٹارٹ لیتے ہیں آپ کے جو جرنی ہے, ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ, اور پھر کس طرح یہ پورا آپ کی ایجوکیشن سے لے کے آپ ایک بزنس میں آئے, اور آج آپ کا جو اوور آل بزنس ہے تو اس کا ہم ذرا تھوڑا سا فردر اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیل میں بھی آج آپ سے ڈسکس کریں گے. سو پلیز آپ کا جرنی. سو اگر میں شروع کروں کہ اسٹارٹنگ فرام مائی اسکول لائف, سو میں لاہور میں سید مراتب علی روڈ پہ ایک اسکول تھا. اچھا. اس کا نام تھا, اب ایگزسٹ نہیں کرتا, قومی فاؤنڈیشن کے نام سے وہ ایک اسکول تھا. تو وہاں سے آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے اسکول میں ہوں جہاں آپ سب سے بڑے سپر اسٹار ہوتے ہیں تو باقی لوگ آپ سے کافی پیچھے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ہی آپ کو اپنے اندر ایک وائب آتی ہے کہ یار آئی ایم ڈفرنٹ فرام ادرس. لائک بچے تھے اس ٹائم؟ اس میں الحمد للہ کیا بات ہے. میں اتنا لائک نہیں ہوتا تھا. چوتھی جماعت تک میرے آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. اچھا. سو 4th کلاس میں وہ جو ہوتا ہے نا بچپن میں, ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کہ ہاتھی کی سیر کرا دیں, تو بس اماں نے ایک دفعہ ہاتھی کی سیر کرائی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے, میرے کک پڑی ہوئی, 4 نمبر آئے میرے آؤٹ آف 20. اچھا. تو بس اماں نے ہاتھی کی سیر کرائی. صحیح ہے. اس کے بعد سے وہ امپروو ہونے لگ گیا. میں 5th کلاس میں 8 نمبر ہوئے, پھر 6 میں جا کے 12 آؤٹ آف 20, پھر 7 سے لے کے آن ورڈ ٹل میٹرک. سو آئی واز دا ٹاپر. اوکے. اچھا. سو یہ اس مار کا یا اس ہاتھی کی سیر کا فائدہ ہوا. صحیح ہے. اور وہاں سے جو ہے وہ میٹرک کیا. صحیح. آلدو میں اپنا اسکول بھی چینج کرنا چاہتا تھا, کیونکہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار جو میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں دے آر behind me and I should be with the same kind of competence. تو لیکن یہ ہے کہ it ended in still the same school. پھر وہاں سے I went to Crescent College. اوکے. اور Crescent College میں پھر میری دوستیاں ہوئیں. Crescent کا ایک اپنا وہ بھی ایسے ہی لگا کہ میں ایک اسکول سے نکل کے دوبارہ کالج لائف کی جگہ اسکول لائف میں چلا گیا ہوں. ڈسپلنڈ. Crescent College کافی ڈسپلنڈ تھا. ٹھیک. وہاں سے پھر میں UET, تو وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ جب Crescent سے کیا تو میرے سارے دوستوں نے GIK میں اپلائی کیا ہوتا. میں نے بھی GIK میں کیا تھا. وی آل وانٹیڈ کہ ہم GIK جائیں. تو GIK, NUST, FAST, تو میرا ایڈمیشن GIK میں بھی ہو گیا. اچھا. NUST میں بھی ہو گیا. اچھا. تو اب میرا ارادہ ہوا کہ میں GIK چلا جاؤں. تو والد صاحب کی وجہ سے ہاں ذہن میں آیا کہ یار آئی تھنک دیٹس دا پلیس ٹو بی. تو والد صاحب نے کہا کہ یار میں نے تو بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھوں گا, میں اگر تمہیں آؤٹ آف سٹی بھیج دوں تو وہ جو ایک آپ ایک ماحول میں ہوتے ہیں, تو میں بڑا ڈسٹرب رہا کہ نہیں یار میں نے GIK جانا ہے یا میں نے NUST کراچی جانا ہے. پریفرنس ساری دوستی پہ ہوتی ہے اس ٹائم پہ. ہاں اس ٹائم پہ زیادہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ کیا کرے. لیکن ڈیفینیٹلی ذہن میں 2 ہی ایریاز تھے, ایک کمپیوٹر سائنس تھا اور ایک الیکٹرانکس انجینئرنگ تھی. اور یہی وہ زیادہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بوم میں کون سا میرٹ چل رہا ہے, UET میں کون سا میرٹ ہے, GIK میں کس کا ہے, فاسٹ میں کیا چل رہا ہے, NUST میں کیا چل رہا ہے. تو وہ 3 ہی فیلڈز ہوتی ہیں, الیکٹریکل, میکینیکل اور کمپیوٹر سائنس. اس وقت نیا نیا رائز ہونا شروع ہوا تھا. تو 2001 کی بات ہے. ہاں اس ٹائم تو ابھی بھی ختم ہوا تھا 2000 ببل. یا تو وہ نا UET میں ایڈمیشن ہو گیا. تو ان 4 یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا. تو ایک یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سم ٹائمز جب آپ کے پاس چوائسیز زیادہ ہوتی ہیں تو راستہ اختیار کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو میری طرف سے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ میں بہت چھوٹی ایج میں ہی مختلف آپشنز میں چوائسیز کے اوپر ڈیسیژن میکنگ میں آنے لگ گیا. تو ڈیسیژن میکنگ کی کہ یار لیٹس
बी इन UET. अच्छा, UET के अब कई फ़ायदे थे. GIK का اس کی ایک کیپٹل انویسٹمنٹ تھی, فیس کافی زیادہ تھی, نسٹ کی فیس کافی زیادہ تھی, فاسٹ کی فیس کافی زیادہ تھی, پر ایز کمپیئر ٹو UET لاہور کی کوئی فیس ہی نہیں تھی. اچھا. اٹ واز لائک 8,000 فار لائک 3 months. 8,000 روپیز یا 1 سیمسٹر کی, اس کے آس پاس تھی مجھے جہاں تک یاد ہے. مطلب اٹ واز اے میسو ڈفرینس, اباؤٹ 5x کا ڈفرینس تھا. جو ٹوٹل میں نے 4 سال کی گریجویشن کی, شاید 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہوگا. UET کے 4 سال گزارے تو ہمیں بہت اچھے ڈین مل گئے. جو چیئرمین تھے UET کے وہ ڈاکٹر شائق حق. اچھا. تو AI اس وقت وہ پڑھاتے تھے. تو آپ دیکھیں اس ٹائم پہ AI میں ہمیں شوق چڑھ گیا. اچھا. تو میں نے کہا کہ یار مجھے نا ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو اپنے پروجیکٹ میں لینا ہے ایز اے مینٹور. اوکے. اینڈ میں نے پھر اپنے دوستوں کی ایک ٹیم بنائی, اور ہم جو شروع دن سے اکٹھے تھے تو 5-6 دوست جو ہیں ہم نے مل کے ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی. اچھا. اینڈ وی فائنلائزڈ 12 آئیڈیاز. ہم نے باقاعدہ 1-2 ہفتے لگائے کہ یار ایسا آئیڈیا جو جیت سکتا ہو. اچھا. سو ہم نے کمرشل آئیڈیاز پہ ڈسکشن کی, ہم نے ریسرچ آئیڈیاز پہ ڈسکشن کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو آئیڈیاز جیتتے ہیں وہ کون سے جیتتے ہیں. سو وہ آئیڈیا ہوا کہ اچھا, میں نے عزم بھی یہ کیا کہ میں نے کہیں اور سے جیتوں نہ جیتوں, میں GIK کے سافٹ کام سے ضرور جیتنا ہے. صحیح ہے. کیونکہ مجھے تھا کہ یار سارے کہتے ہیں GIK, وہ ایک آپ کو پتہ ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے, ایک برانڈ امیج بھی آ جاتا ہے. سو دا پرسیپشن آف GIK واز لائک یو آر GKN اور یو آر لیومنائٹ. سو UETN کا ذرا وہ آ جاتا ہے ایک مڈل ٹیئر سرکاری. تو وہاں سے پھر مجھے تھا کہ یار آئی شوڈ ون فرام آل دیز یونیورسٹیز. تو ایک کک ملی ہوئی تھی. تو الحمدللہ آئی فائنلائزڈ. میں کتاب پڑھا تھا, مسنگ چلڈرن کا ایک ورڈ آ گیا. اچھا. وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ وائی ڈونٹ وی کم اپ ود آئیڈیا کہ اگر ہم ایک بچے جو بچپن میں اغوا ہو جاتے ہیں یا جن کو کوئی کسی بھی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے مسنگ ہیں, تو ان کو کیسے ریکگنائز کیا جائے بعد میں. اوکے. تو ہم نے دیکھا کہ کیسے بچے کو ایج کیا جائے اور کیسے ایک بڑھاپے کے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کو ڈی ایج کر کے جائے کہ جوانی میں کیسا تھا, یا اس وقت فگریٹیوز ہوتے ہیں, کرمنلز ہوتے ہیں تو بھیس بدل لیتے ہیں. تو اگر ان کی پکچرز ہمارے پاس ہوں بھیس بدلی ہوئی تو ان کی اوریجنل پکچر کے ساتھ ہم اس کو ٹرانسفارم کر سکیں. سو دیٹ واز فائنل ایئر پروجیکٹ میں ہم کر رہے ہیں. بڑا اسمارٹ ہے جی. تو یہ آئیڈیا لے کے جی میں نے کنونس کیا اپنے سارے ٹیم ممبرس کو, اینڈ وی ونٹ ٹو دا چیئرمین کہ سر دس از دا آئیڈیا, اینڈ ہی لوڈ دا آئیڈیا. بہت اچھا آئیڈیا. اینڈ وہاں سے پھر میں نے اپنا مائگریٹ کر گیا. مائگریٹ کیا کیا کہ میں نے کہا یار اگر یہ پروجیکٹ میں نے ون کیا نا تو آئی شوڈ لیو ایوری تھنگ. میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا, میں نے دعوتوں پہ آنا جانا چھوڑ دیا, اور میں ایک UET کے قریب ہی ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا اپنی ٹیم کے ساتھ. اور 6 مہینے ہم نے وہاں لگ کے جو ہے وہ کوڈنگ کی, ریسرچ کی. وی میٹ دا پلاسٹک سرجنز, اینڈ مطلب آپ کہیں کہ ہمیں AI کا اور ہیومن فیس انٹیلیجنس جو سارا کچھ ہے نا وہ میں نے فائنل پروجیکٹ میں سیکھ لیا کہ یار چہرے کی ساخت کو بنانے کے لیے کیا AI کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. تو آج بھی مجھے ازبر ہے کہ فیوڈیشل پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, کیسے آپ نے ملٹی ریزولوشن تھیوری لگانی ہے, کیا کچھ کرنا ہے. الحمدللہ اس بیسس پہ اوپر ہم نے فائنلی اپنا مارفنگ وارپنگ سارے کام کر کے تو وی ایبل ٹو بی سکسیزفل. ہم نے یہ پروجیکٹ بنا لیا, بٹ اٹ واز اے ریسرچ پروجیکٹ, کوئی کمرشل نہیں یوز ہو سکتا تھا. تو الحمدللہ جی ہم سب سے پہلا لے کے گئے بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان. اچھا. وہاں سے پتہ لگا جی جیت گئے. وہاں سے ایک عزم ہوا. پھر وہاں سے ہمارا نیکسٹ تھا GIK کے اندر سافٹ کام. سو 40 کے قریب جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز سے پروجیکٹس آئے ہوئے تھے. اوکے. اور ہم نے بھی ڈیڈ آور بیسٹ کہ ہم پریزنٹیشن اچھی دیں, فلاں دیں, یہ وہ سارا کچھ کر کے ہم نے کہا کہ یار لیٹس سی. سو اب ہم ہال میں بیٹھے ہیں اور آ رہا ہے 3rd نمبر پہ یہ ہے, 2nd نمبر پہ یہ ہے. فرسٹ پہ جب انہوں نے نام لیا تو ہم نے نام بھی ارتقا رکھا ہوا تھا. اچھا. کہ ایولیوشن. زبردست. تو دے کالڈ دا نیم دا ٹیم ارتقا ہیز ون. سو دیٹ واز دا پینیکل, دیٹ واز شاک کہ اور وہ پہلی ایسی سکسیس تھی جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. یعنی کہ آج بھی میں اگر اپنی کبھی کوئی اسٹوری سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ چیز ہے جس نے مجھے بنایا ہے. اور انکریج ظاہر اس ٹائم پہ آپ کو, تو میں اپنے جتنے بھی ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنے یہ جو فائنل یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے نا اس کو بڑا سیریسلی. میں یہی ابھی ایڈ کرنے والا تھا کہ یونیورسٹیز میں میرا بھی کئی بار ذاتی طور پہ بھی
اور میرے بہت سارے دوستوں کا اتفاق ہوا ہے کہ ہم بہت ساری یونیورسٹیز میں ایٹ دا مومنٹ آف جب فائنل ایئر پروجیکٹ کی اسسمنٹس ہوتی ہے تو ہمارا پورا وہ جتھا آتا ہے پورا کارپوریٹ سیکٹر سے. بٹ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا بچے بہت کم ہوتے ہیں ایک تو جو اس چیز کو اتنا سیریس لیتے ہیں، بیکاز ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے GPA لینا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا یہی اپروچ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ چیزیں بناتے ہیں جو کہ آلریڈی ایک تو ان کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وہ اس گیپ کو انالیسس نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم کی، جس ٹائم کی آپ بات کریں، اس ٹائم پہ AI پہ اس لیول پہ کام کرنا، تو ہیڈس آف ٹو یو جی. اور پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں نے ٹارگیٹ صرف GI کے تک کا سوچا تھا کہ جیت گئے، زندگی امر ہو گئی. ہمیں اس کی آگے کی سکسیس ہی نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں تھا. اس کے آگے وی ون ان ایوری سافٹ ویئر کمپٹیشن آؤٹ آف پاکستان. اچھا. اور پھر ہمیں IIT ممبئی، وہاں سے جب وہ گلوبل کمپٹیشن کرا رہے تھے، ہم نے وہاں بھی اپلائی کر دیا. ویری نائس. تو ہمارا سلیکٹ ہو گیا، ہم چلے گئے. ویری نائس. تو وی 4 people ٹریول ٹو انڈیا ممبئی. وہاں پہ انڈیا کو بھی لرننگ میری وہ بڑی اچھی لرننگ ہوئی ہے. میں نے IITs کو اسٹڈیز کیا ہے وہاں پہ، تو وہاں سے بھی جیت گئے. Don't tell me. So we won the software competition in India in IIT ممبئی. So وہ جو مجھے وہاں سے ایک مجھے کک ملی کہ یار we can do it. اتنے اسٹرانگ تو الگورتھمز بنائے ہوں گے نا کہ کیونکہ اس کو گلوبل وہ ملی ہے، تو آپ نے and the judges from IBM. اچھا. اور اس ٹائم پہ مطلب ہمارا ہمیں تو کمرشلزم کا پتہ ہی نہیں تھا. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نہ بزنس کی سینس ہے، نہ پاکستان میں ایکو سسٹم تھا. لیکن اس چیز نے مجھے کیا چیزیں سکھائیں؟ مجھے ٹیم بلڈنگ سکھائی. مجھے سکسیس کے بعد سکسیس آ جائے تو پھر ٹیم کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس کی مینجمنٹ سکھائی. وہ بھی بتاتا ہوں کیا کیا ہوا، مجھے بتائیے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر فیلئر ہو جائیں تو پھر کیا مسئلے ہوتے ہیں، اس کی مینجمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی اسی ایج میں، یعنی کہ یونیورسٹی لائف میں ہی مجھے یہ سارے پرابلمز یا سارے چیلنجز سے آگاہی دے دی. تو جس کا بعد میں میری اپنی جو بزنس لائف ہے یا پرسنل لائف ہے، اس میں بڑی اس کی ویلیو ہے. اینی ہاؤ وی کیم بیک ٹو پاکستان. تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ انڈیا سے جیتے ہو تو ویسے ہی آپ کو ایک بار آپ یہاں کے بیسٹ انسٹیٹیوٹ سے جیتے ہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے. پر آپ انڈیا سے جیت کے آئے تو ناؤ آپ کی خبریں لگ رہی ہیں مختلف. تو PTV میں ہمارا جو ہے وہ انٹرویو ٹیلی کاسٹ کر لیا. اب PTV کا جو انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہوا تو وہ انٹرسٹنگلی ریحام خان نے لیا تھا. اچھا. سو اینی ہاؤ وہاں سے وہ انٹرویو جو ہے وہ چیئرمین نادرا، ایکس چیئرمین نادرا، وہ دیکھ رہے تھے. اگلے دن میں اس ٹائم پہ ٹیکنالوجکس میں جاب کر رہا تھا. تو مجھے فون آتا ہے کہ دس از بریگیڈیئر فلاں، سو آپ کو چیئرمین نادرا جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، دے وانٹ یو ٹو جوائن نادرا. جوائن نادرا. یس. اچھا. تو میں نے کہا یار میں تو یہاں بہت خوش ہوں. اچھا ہمارے پاس اتنا ویژن بھی نہیں تھا کہ یار نادرا میں جانا چاہیے یہ وہ. تو میں نے کہا میں ٹیکنالوجی میں خوش ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تو وہ آپ نے اس کی کوئی کمپنی بنا دی تھی اس پورے آئیڈیا کے بیس پہ؟ کچھ نہیں کیا. اچھا. ہم ٹیکنالوجکس میں جاب کر رہے تھے. اوکے. دا پروجیکٹ اب وہ شیلف ہو گیا، سمجھ لیں. اب ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم نے تو پروجیکٹ جیتنا تھا اینڈ اٹس چلڈ آؤٹ. ہم نے اس کے بعد میں نے پھر سوچا ماسٹرز کرنے چلا جاتا ہوں. پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ یار بیچلر کے بعد ایکسپیرینس لینا از بیٹر دین ڈوئنگ ماسٹرز اور پڑھائی کرنا. سو میں نے بیچلرز کیا اور فائنل کر لیا یار ماسٹرز ماسٹرز نہیں کرنا، میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس لینا ہے. سو میں نے ٹیکنالوجکس کمپنی جوائن کر لی. اینڈ ٹیکنالوجکس واز ون آف دا بیسٹ سافٹ ویئر ہاؤس ایٹ دیٹ ٹائم ان لاہور. وہاں پر جیسے کہتے ہیں نا ہائر ہونا ہی وہ بھی ایک بڑی کریڈیبل ہوتا تھا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹیکنالوجکس میں ہائر ہوا ہے تو یار یہ تو بڑا جینیس بچہ ہے. اچھا. میں اپنے اندر سوچتا تھا یار ویسے میں اتنا جینیس نہیں ہوں. ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ دیٹ جینیس، بٹ میں بتاؤں گا کہ میں بڑا سوچتا ہوں. اور اس میں محنت بھی کی آپ نے. میرے خیالات کے اندر جو ہے نا وہ ہے کہ یار بڑا سوچو تاکہ آپ ایٹ لیسٹ اس طرف ایفرٹ کرو گے تو کچھ نہ کچھ تو اچیو ہوگا نا. بالکل صحیح. آپ نے اگر سوچ ہی چھوٹا لیا ہے تو پھر آپ کی اچیومنٹ بھی اس سے کم ہی ہوگی. سو ایٹ لیسٹ تھنک بگ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ اسمال اسٹیپس اور اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. وہاں سے نادرا کے چیئرمین انہوں نے کہا آپ آ جائیں، آپ ایک دفعہ مل جائیں. انہوں نے پھر ہمیں بڑا VIP پروٹوکول دیا. جناب مجھے گھر سے جو ہے وہ پک کرنے آئی. انہوں نے بائی ایئر کا لاہور سے اسلام آباد بائی ایئر مجھے ٹریول کروایا. تو وہ جو ایک انہوں نے ایکوزیشن کا مجھے ماڈل سمجھا دیا کہ کسی بندے کو ہائر کرانا ہے تو کتنی عزت دینی ہے. تو مجھے جب نادرا میں چیئرمین صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، لنچ کیا، پھر انہوں نے وہاں پہ گپ شپ ماری. انہوں نے مجھے آفر کر دی، ہماری پوری ٹیم کو آفر کر دی. اچھا. So we were hired as a biometric specialist in Nadra. Very nice. So Usman Yusuf Mobeen was our boss, جو ایکس چیئرمین نادرا رہ چکے ہیں.
T&D کا ڈائریکٹریٹ تھا جو ٹیکنالوجی کا, اس کو ہم کہتے تھے کہ نادرا کا یہ ہارٹ ہے, اٹس این ہارٹ آف نادرا. تو اس میں وہاں مجھے جو فائنلی وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم نادرا چلے جاتے ہیں, تو مجھے لاہور سے اسلام آباد جانے کا موقع مل گیا. اوکے, وہ اچھا ایکسپوجر تھا, وہ بڑا ایکسپوجر تھا کیونکہ آئی بلانگ فرام اے جوائنٹ فیملی سسٹم, اور ایک تاجر فیملی سے میرا تعلق ہے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ نہ بچے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نہ جاب کرتے ہیں. تو آئی واز دا فرسٹ ان مائی فیملی جو کہ جس نے بیچلر ان کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کر لی. پھر آئی واز دا سیکنڈ ان دا فیملی کہ جس نے جاب شروع کر دی. اور مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ٹیکنالوجکس میں پہلے دن جا کے جاب کی نا, تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک گیا, میں کدھر آ گیا ہوں, مطلب کہاں میں اپنی وہ آسانی والی لائف چھوڑ کے, تو آئی ایم ٹیکنگ دا ٹف پاتھ. تو وہاں سے پھر جب میں نادرا لینڈ ہوا اور نادرا میں ہم نے کام شروع کیا, تو ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. اچھا, یا ٹیکنالوجکس ٹھیک ہے, اٹس اے پرائیویٹ آرگنائزیشن, بٹ نادرا ہیز این اورا ان ٹرمز آف کہ وہ پورے پاکستان کا ڈیٹا جو ہے ID کا وہ ڈیجیٹائز کر رہے تھے. اینڈ ان دیٹ لرننگ, ان دیٹ فیز, وی ہیپن ٹو ہیو بایومیٹرک بارڈر کنٹرول سسٹم. ہم نے پاک افغان بایومیٹرک بارڈر کنٹرول سسٹم پہ کام کیا, مشین ریڈیبل پاسپورٹ پہ کام کیا. اچھا, تو مجھے آج یہ پتہ ہے کہ پاسپورٹ کیسے بنتا ہے, مشین ریڈیبل کیسے ہوتا ہے, مجھے یہ پتہ ہے بایومیٹرک بارڈر کنٹرول کیسے بنتا ہے. پھر ہم نے RFID ڈرائیونگ لائسنس بنایا بنگلہ دیش کے لیے. تو جو چیئرمین نادرا تھے, ہی ہیز اے گریٹ ویژن کہ یار کس طریقے سے ہم ID کارڈ کو ون ID کو وی کین ڈو نیومرس تھنگس جسٹ لائک ان UAE کہ آپ اپنی ایمریٹس ID کے تھرو یو کین ڈو اینی تھنگ. تو ان کا یہ ویژن تھا کہ ایک ID کارڈ کے تھرو ہم کچھ بھی کر سکیں, ہم بل پے کر سکیں, ہم الیکٹریسٹی کا پے کر سکیں, ہم چیزیں خرید سکیں. سو وہ انہوں نے اس کے کیاسک بھی بنائے, مختلف جگہوں پہ لگائے بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے ادارے مختلف انوالو ہوتے ہیں, ہر ایک کے اسٹیکس ہوتے ہیں, تو زیادہ تر معاملے کمپلائنس میں پھنس جاتے ہیں. آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ساتھ میں انہوں نے ایک کمرشل ادارہ بنا لیا نادرا کا, نادرا ٹیکنالوجیز کے نام سے. اچھا, کہ ہم اپنی ان ہاؤس جو ڈیولپمنٹ کی ہے نا, جیسے انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ بنایا نادرا نے, ID کارڈ سسٹم بنایا, فلاں کیا, تو انہوں نے یہ والی چیزوں کو سیل کرنا بھی شروع کر دیا. اوکے, تو نائجیریا, کینیا, ان کنٹریز نے جو ہے یہ جو سروسز نادرا سے لی. ٹھیک. تو اس سارے کے اندر کام کرنے کا موقع ملا. وہاں سے مجھے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوا, ویژن بہت ملا. اینڈ جو سب سے زیادہ ویژن ملا وہ مجھے چیئرمین صاحب کے ساتھ جو بریگیڈیئر سلیم معین تھے, اچھا, ان کے ساتھ ٹریول کا موقع مل گیا. صحیح. ایجپٹ کائرو کے اندر کارڈیکس کا ایگزیبیشن تھا. تو نارملی جب بھی وہ ٹیم جاتی تھی تو ٹیکنیکل لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے 2-3 کو. اس دفعہ جو ہے وہ ہماری ٹیم کی باری آ گئی. تو میں اور میرا دوست اور ہم جو ہے نا ان کے ساتھ ٹریول کر کے کارڈیکس. اچھا, دیٹ واز آلسو ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس بیکاز دا کائنڈ آف پرسن آئی واز. سو میں نا ان سے سوال کرتا تھا. نارملی جتنی بھی ٹیمز نادرا سے ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی وہ ہچکچاتی تھیں ان سے بات کرنے سے. ہوتا ہے نا کہ یار چیئرمین صاحب ہیں, میں مطلب تو وہ پیچھے رہنا, ہاں برا نہ مان جائے, ہے نا. اس کے الٹ میں نے کیا سب کچھ. مطلب میں نے ان سے کھل کے ڈسکشنز کی کہ سر آپ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے, آپ صبح اٹھ کے کیا پہلا کام کرتے ہیں, آپ کیسے نادرا کے ڈیسیژنز لیتے ہیں آپ. مطلب میں اس میں اتنا اوپن اینڈ ووکل تھا کیونکہ مجھے تھا کہ ہاؤ آئی کین لرن فرام ہیم, کہ اگر کبھی مجھے موقع ملے کسی ادارے کو چلانے کا تو مجھے کس طریقے سے اپنے ایٹریبیوٹس بنانے ہیں. کیا بات. تو وہ مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ ہم ایک کروز ڈنر پہ گئے تو میں ان سے سیاست کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہوں. اچھا. اینڈ وی ور فائٹنگ اباؤٹ عمران خان. اچھا. ہی واز سیئنگ کہ یار وہ بڑا جو ہے نا وہ اکھڑ مزاج ہے, از ناٹ دیٹ. تو میں ان کو اس کے پازیٹیو پوائنٹ بتا رہا تھا. وی ور ڈسکسنگ دس تھنگ اینڈ بیک ان 2000 جب شروع میں 5 and 6 کی بات ہے, 2006 کی بات ہے. اس وقت تک مطلب کوئی چانس نہیں تھا کہ PTI کا آنے کا, لیکن دس از وٹ وی ور ڈسکسنگ ان 2006. اوکے. تو وہاں سے مجھے ایکسپوجر ملا کہ یار ایک CEO کی پرسنالٹیز کے اندر کیا کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ عثمان, میں نا صبح جب آتا ہوں نا آفس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اور اس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج میں جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ سے اچھے فیصلے کرائیں. سو وہ والی ایٹریبیوٹ کو میں نے اپنے ساتھ باندھ لیا ہوا ہے. کیا بات. کہ آپ کو جب اللہ آپ کے مشوروں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر تو مطلب اس کے اندر ایک پاور, ایک گین آ جاتا ہے, ایک طاقت آ جاتی ہے. تو وہاں سے پھر میں نادرا میں تھا. اب میں بڑا اچھا چل رہا ہوں, وی آر ہیونگ, اب ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی, نادرا میں انکریمنٹ لگنا شروع ہو گئے, ہم گرو کر رہے ہیں. تو اس دوران پھر مجھے موقع مل جاتا ہے ایک چائنیز پاکستانی. نارملی تو پاکستانی سیٹلڈ ان امیرکا اینڈ UK اینڈ آسٹریلین ملتے ہیں نا,
یہ کہ مجھے ایک ایسا پاکستانی مل گیا جو سیٹلڈ ان چائنا تھا, اینڈ ہی واز رننگ ڈیجیٹل پروڈکٹس ان چائنا. اور نادرا میں کتنا عرصہ کام؟ میں تقریباً 2 سال 2.5 سال. تو وہ جیسے نارملی سرکاری ملازمت کرتے کرتے دماغ بھی تھوڑا سا ہوا وہ ہو جاتا؟ اچھا ہوا وہ اتنا نہیں ہوا, لیکن اس طرح ہوا کہ مجھے ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا, لاہور آیا, عید کی چھٹیاں تھیں, تو میں نے ابھی نیا موبائل خریدا تھا. میں گاڑی میں جا رہا تھا دوست کی طرف ملنے, تو میں نے ایسے نا یہ جو فیصل FC کالج کا اشارہ ہے وہاں پہ کار کی ہوئی تھی, اور میں فون پہ بات کر رہا تھا, تو ایک بائک والا آیا, اس نے مجھے گن دکھائی. لاہور میں اچھا 2006 کی بات ہوگی یا 7 کی ہوگی. اچھا اس نے مجھے گن دکھائی, اور میں جیسا ہوتا نا پاز لیا. اچھا جیسے میں نے پاز لیا نا, اس نے کہا اس کو مار, گولی مار دے. اچھا تو میں نے کہا بھائی رکو ایسے بتا نا آپ انوالنٹریلی. تو میں نے اس کو کہا یار جو لینا لے لو. اس نے موبائل لیا, میری گاڑی کی چابی لے لی اور لے کے چلا گیا. اچھا وہاں میرا ایک دم نا مجھے ہوا کہ یار ہاؤ ڈیئر, اور یہ کون سا قانون, کون سی سیکیورٹی, یہ کیا ہو رہا ہے. میں باہر نکلا, میں نے وہاں پولیس کی کچھ لوگ کھڑے تھے, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا I am from Ministry of Interior and what are you guys doing and this is peace and security, where is the peace. اس نے کہا سر آپ پانی پیئیں, ادھر بیٹھے ہیں, شکر. اچھا ہماری پولیس کا بھی یہ حال ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں شکر کرے آپ کی جان بچ گئی ہے. اور وہاں سے مجھے اپنے سسٹم کا بھی آئیڈیا ہونا شروع ہوا. میں جا کے فوراً, کیونکہ اب مجھے تھا کہ میں منسٹری آف انٹیریئر سے آیا ہوں, میں 18ویں گریڈ کا افسر ہوں, سو میں جا کے جو پولیس ایک تھانے چلا گیا. اچھا جی بات ہو رہی ہے, سر آپ بیٹھیں یہ کریں بلا. میں نے کہا جی میں نے FIR درج کرانی ہے, میرے گن پوائنٹ پہ موبائل چوری ہوا. انہوں نے کہا جی اچھا آپ کا کون سے والی ایریا پہ ہوا ہے. میں نا اب اس کو پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں. میں نے جب اسے بتایا نا کہ یہ اشارے کے یہاں پہ رک کے میرا یہاں ہوا ہے, تو کہتا ہے اشارے کے آگے ہوا ہے پیچھے ہوا ہے. میں نے کہا پیچھے ہوا ہے. کہتا وہ تو ہمارے تھانے میں لگتا ہی نہیں ہے, آپ کو فلاں تھانے میں جانا ہے. وہاں سے تو میرا جو میٹر گھوما, مجھے ہوا کہ یار وٹ از دس بلشٹ یار, دیر از شوڈ بی اے ون اسٹاپ سولوشن, اٹ شوڈ بی اے ون اسٹاپ سولوشن لائک نادرا. مجھے ہمیں ہر نادرا جیسے ون اسٹاپ سولوشن ادارے چاہیے جو میری یہ. اب آپ دیکھیں نادرا کا سب سے بڑا ہے, آپ نے ID کارڈ, آپ لاہور کے ہیں, آپ کا ڈومیسائل ہے, یو کین گو ٹو کراچی اینڈ ہیو یور ID کارڈ. تو دس از دا, تو میں اس کے اوپر فخر بھی کرتا ہوں کہ مجھے یہ نادرا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس ایک سینٹرلائزیشن ہے. اب انہوں نے پاسپورٹ پہ بھی یہ کر دیا ہے کہ آپ کہیں سے بھی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں, کیونکہ وہ سینٹرلائز کر دیا نا. سیم وے میں کیا یہ مشکل ہے کہ آپ پولیس کا نظام سینٹرلائز کر دیں؟ جی یہ والا تھانہ نہیں لگتا. یہ سارے نظام جو ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہے اور رشوت کھانے کے لیے ہے. سو سوری ٹو سے, بٹ دس واز ویری ڈپریسنگ مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم فار می کہ یار اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی تو پھر مطلب بھول ہی جائے. یہی ہے. نہیں آؤ پھر میں بھول گیا اس چیز کو, پھر آپ نقصان تو میرا ہوا موبائل کا. تو چائنا والا آپ کچھ بتا رہے تھے کہ جی ہاں, تو میں ابھی نادرا میں ہی تھا, تو مجھے ایک چائنیز پاکستانی جو تھے, ہی واز رننگ اے شو دیئر, ڈیجیٹل پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے تھے. تو میرا ایک دوست تھا, اس کا کیمیکل کا بزنس تھا, تو وہ کینٹن میں ایک بہت بڑا فیئر لگتا ہوتا ہے ہر سال. اچھا کینٹن فیئر گونگزو کے اندر, اٹس ون آف دا لارجسٹ فیئر ان چائنا. سو ایشیا کا وہ سب سے بڑا فیئر ہو سکتا ہے. تو اس میں وہ نارملی اپنے کیمیکل کی پروڈکٹس کی وہ ایگزیبیشن لگاتا تھا وہاں چائنا میں, وہاں سے مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر نارملی وہ بھی اسٹال لگاتے تھے, تو ان سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اس طرح میرا ایک کزن ہے, وہ بڑا جینیس ہے, وہ بھی الیکٹرانکس اور IT اور اس کا گرو ہے, اور نادرا میں جاب کرتا ہے. تو وہ کہتے چلو کبھی میرا پاکستان چکر لگا تو میں, تو اس طریقے سے میرا وہ دوست جو ہے وہ ایک بہانہ بنا ان سے ملاقات کرانے کا. اچھا. سو میں, وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے کسی کام سے, تو اس نے کہا کہ عثمان بھی ادھر ہوتا ہے تو اس سے مل لیتے ہیں. اچھا جی, وہ ایک میٹنگ تھی جس نے مجھے, جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ پاکستان سے چائنا چلا جائے گا. سو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار تم نادرا میں ہو تو دنیا اس سے بہت بڑی ہے, اور جو چائنا ہے وہ تم آ کے ایک دفعہ ضرور وزٹ کرو اینڈ یو ول سی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. اچھا. انہوں نے کہا نادرا تو تم نے دیکھا ہے نا کہ ادارہ چھوٹے سے کیسے بڑا ہوا ہے, میں نے ہواوے کو دیکھا ہے کہ وہ 5 لوگوں کی کمپنی سے کیسے اس وقت پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کا سوچ رہی ہے, اور میری آنکھوں کے سامنے بنی ہے وہ چیز. سو وہ چیز نے مجھے کہا کہ یار آئی شوڈ گو اینڈ سی کہ کس طریقے سے ہواوے, شاؤمی اور یہ والے برانڈس
کیسے اتنے بڑے ہو گئے ہیں. سو میں نے ان کی آفر ایکسیپٹ کر لی. بہت صحیح. ڈیفینیٹلی اس میں 2-3 ریزنس تھے کہ ایک مجھے چائنا کا ایکسپوجر مل رہا تھا, پھر انہوں نے ڈالرز میں آفر کر دی, اور پھر میں نے کہا چلو یار ایک اٹس این اپرچونیٹی. اینڈ اچھا اس دوران میں نے لمز MBA بھی اپلائی کیا ہوا تھا. اوکے. لمز MBA میں نے اس طرح اپلائی کیا ہوا تھا کہ جو میرے ساتھ نادرا میں دوست تھے نا, تو از آلویز آف دا ویو کہ یار یہ سارے سرکاری ادارے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے, نادرا جب ملٹری دور چلا جائے اس کے بعد دوبارہ سویلین دور آئے تو پھر نادرا بند ہو جائے. تو ہمیں نا وہ تھریٹ رہتا تھا کہ پتہ نہیں شاید نادرا بند ہو جائے گی, تو بہتر ہے کہ ہم نا کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. اینڈ دا بیسٹ فار این انجینئر از ٹو ڈو ماسٹرز ان MBA, یعنی کہ بزنس سیکھنے کے لیے, کیونکہ میرے اندر وہ بھی تھا کہ یار ایونچولی تو مجھے بزنس کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے میرا بھی اپلائی کر دو. تو ایکچولی وہ تیاری کر رہا تھا پچھلے 1-1.5 سال سے, تو اس نے میرا بھی اپلائی کرا دیا. اچھا میرا اپلائی کرا دیا, اور جس دن اگلے دن ٹیسٹ تھا LMAT کا, تو مجھے کہتا ہے یار پاگل کل تیرا پرچہ ہے, ٹیسٹ ہے, ایک آخری کم از کم کوئی ایک پچھلے سال کا وہ ٹیسٹ ہی دیکھ لے. میں نے کہا یار دیکھ, ایک تو پہلی بات ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے لمز MBA کرنے کا, تیرے کہنے پہ میں نے ساتھ کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے لرننگ کر لی ہے نا, اگر اس کی بیس پہ میں پاس ہو گیا تو ہو گیا, وہ بیس ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ ایلیجیبل. تیاری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میتھ کے کوشچن انالیٹیکل کے ہیں, تو وہ میری بیس اور لرننگ اتنی ہوگی. اچھا جی انٹرسٹنگلی ہوا, ٹیسٹ ہو گیا, ٹیسٹ ہو کے واپس آیا, جب رزلٹ آیا میرے مارکس اس سے زیادہ تھے. لمز کا انٹرویو ہوا. اچھا اب جب مجھے چائنا سے آفر لیٹر آیا نا, اس سے اگلے دن مجھے لمز سے بھی آفر آ گیا کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ ان لمز MBA. اب پھر دوبارہ 2 چوائسیز آ گئی, پھر پھنس گیا. اگر ایک چوائس ملتی تو پھر نادرا بھی ہے. مجھے چیئرمین صاحب نے میٹنگ کے لیے بلایا کہ عثمان ناؤ از دا ٹائم فار یو, یار اب کیوں جا رہے ہو, اب تو فائدہ ہوگا تمہیں. اب میرے پاس 3 چوائسیز ہیں, نادرا, لمز اینڈ چائنا. اینڈ نیچرلی چوائس آپ مجھے بتائیں, نادرا ہیڈ کوارٹر کے 18ویں گریڈ کے آپ افسر لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو اب 19ویں گریڈ کے اوپر ترقی ملنے والی ہے, اور آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ سارا یہ وہ دیکھتے ہوئے ہر ایک کو ہے کہ یار کسی کا پاسپورٹ بنوا کے دے رہا ہوں, کسی کا ID کارڈ بنوا, تو آپ کی تو اچھا ہوتا کیا ہے کہ سارے فیملی پریشر یہ ہے کہ یار ایک تو یہاں پہ ہو, ہماری نظروں کے سامنے ہو, اچھے ادارے میں ہو, کما رہے ہو, پھر چینج مارو گے. اچھا لمز MBA ہے تو خرچہ کرنا شروع کر دوں گا, پڑھائی کے پیسے دینے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ میں نے چائنا جانا ہے. اب یہ 3 ڈیسیجنس تھے, تو اس میں میں نے مشورے لینا شروع کر دیے, بڑا کنفیوز تھا. پھر میں نے مشورہ ایسا لیا کہ جس میں نا میں نے چیئرمین صاحب سے کہا یار مجھے آپ اجازت دیں سر. وہ کہتے وائی یو وانٹ ٹو لیو. میں نے کہا سر مائی ویژن از ٹو کریٹ انسٹیٹیوشنز لائک نادرا. تو میں نادرا میں ایز این امپلائی رہ کے نہیں کرنا چاہتا, مجھے تو نادرا جیسے کئی ادارے بنانے ہیں. صحیح ہے. تو مجھے آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اوکے یو شوڈ گو. پھر آ گیا میرے پاس 2 چوائسیز. تو 2 چوائسیز میں نے کیا, لمز کو ڈیفر کرا دیا. اچھا میں نے کہا کہ ان کیس چائنا میرا پروجیکٹ سکسیزفل نہ ہوا تو ایٹ لیسٹ دیر ول بی اے فال بیک آپشن. نادرا میں نے یہی بات کی کہ سر اگر چائنا کا میرا جو ایڈونچر ہے وہ اچھا نہ ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا, مجھے آپ ڈیپوٹیشن پہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ آئی وینٹ ٹو چائنا. And the first 1 month was like a disaster. So I've taken the wrong decision. Okay. کہ یہ کیا ہے, یہاں تو میں کسی کو جانتا نہیں ادھر کی, I don't know the language, I don't know the people, and I all the اور پھر اسمیل چائنیز وہ مائنڈ سیٹ اور چائنیز کھانوں کی ہو یہ وہ, I was like in shock. تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا, یہ لمز جو میرے ساتھ کیا تھا, اس نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا. اس نے کہا یار دیکھ now you have taken the decision. ورسٹ کم ورسٹ تو 1 سال کا تیرا ویزا لگا ہے, صحیح 1 سال اٹینڈ کر لے, اور 1 سال ویسے بھی تو ابھی واپس آئے گا نہ, تو لمز جوائن کر سکتا ہے, اور 1 مہینے بعد ہی تو جا کے نادرا جوائن کرے گا. وہ بھی کہیں گے کہ یار دیکھو یہ تو برداشت کر. وہاں سے میں نے برداشت کرنا سیکھا. وہ 1 مہینہ ایسے تھا کہ یار مطلب میں گھر والے نہیں ہیں, میں جیل آ گیا ہوں, دیر از نو ون ود می, ہاؤ کین آئی سروائیو, آئی ڈونٹ نو اینی ون. سو وہ مجھے برداشت کیا. اچھا 1 مہینہ برداشت سے مجھے فائدہ کیا ہوا, آگے مجھے پھر دنیا نظر آنا شروع ہو گئی. تو یہاں سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ صبر جو ہے اور جو برداشت ہے نا, آپ اکثر فیصلے لیتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے, لیکن اس کے اندر خیر ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ یہ ہوا کہ میں نے وہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا.
اور چائنا میں آپ ایکچولی جاب کر رہے تھے؟ جی چائنا میں جاب. اور وہ کیا جاب تھی؟ چائنا میں میری جاب تھی R&D اسپیشلسٹ کی. اچھا. فار ایمبیڈڈ ڈیوائسز. اوکے. تو میں NFC کا ریلیونٹ تھا. NFC کا کام کیونکہ میں نے نادرا کے اندر RFID اور اس میں کیا تھا تو NFC کے اندر مجھے کچھ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے تھے. تو موبائل کے اندر NFC لگانی تھی اور ہم نے اپنا موبائل نکالنا تھا. سو دیٹ واز دا ویژن آف دیٹ چائنیز پاکستانی. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنا موبائل لانچ کریں گے, ہم اپنا GPS لانچ کریں گے. اس وقت اینڈرائڈ اور آئی فون ابھی لانچ نہیں ہوئے تھے. 2007 لیٹ 2007 کی بات ہے. وہاں سے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے نا, میں نے کہا کہ یار دیکھیں میں نا آئی وانٹ ٹو سوئچ ٹو بزنس ڈیولپمنٹ بیکاز مجھے اب ٹیکنیکل آ گیا, مجھے اب سیلز آنی چاہیے کیونکہ میں بزنس سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ یار میں ٹیکنیکل بندہ اگر سیلز اور BD سیکھ جاتا ہے تو وہ بزنس کا سائیکل کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نا بندہ اصل میں BD کا ہوں, تو آپ مجھے ادھر انگیج کریں. خیر ہی واز ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے نا پہلے 4-5 مہینے تو میں ادھر کوڈنگ شوڈنگ اور وہ ان کاموں میں لگا رہا. صحیح. پھر وہاں سے نکل کے پھر مجھے BD کے یار ٹھیک ہے تم یہ جو ہے نا چیزیں بیچنا شروع کر دو. تو انہوں نے پھر مجھے سیک بلڈنگ ہے, اٹس ویری فیمس بلڈنگ ان خوچن بے چائنا. اسی دیر میں مجھے چائنیز بھی آ گئی, چائنیز اسٹاف سے انٹریکشن بھی آ گیا, کچھ لفظ بھی میں نے سیکھ لیے. چیچو ماچا جو ہم کہتے تھے تو وہ اب پتہ لگا کہ وہ چیچو ماچا نہیں ہوتا, وہ بڑا نی ہاؤ ما ہوتا ہے. اور اگر آپ سے میں نے پوچھنا آپ کے حال چال کیسے ہیں تو بیسیکلی نی مینز یو. اوکے. سو نی شما منجے واٹس یور نیم. اچھا. ہماری ٹیم میں بھی چاہیے. سو وہ وہاں سے پھر اور پھر آپ کو زیادہ چیز کیا چاہیے, آپ کو چاہیے یار آپ نے سودا سلف خریدنا ہے تو آپ کون سے ایسے ورڈ بولیں جس سے آپ ایزی سمجھا سکیں. تو میں نے ایک ورڈ سیکھا. اچھا وہ آپ ایک ورڈ سیکھ لیں نا, کہیں بھی کسی وہاں سے یہ بھی سمجھ آئی کہیں بھی دنیا میں جاؤ آپ کو لینگویج نہیں آتی, ٹھیک, اور آپ نے کوئی بھی چیز کا بتانا ہے تو آپ ایک ورڈ سیکھ لیں یہ, اوکے, تاکہ آپ اشارہ کر سکیں کہ کنے دی ہے نا. تو وہ میں نے اس کو کہا کہ یہ کو کیا کہتا ہے چگا. وہ میں جہاں جاتا تھا نا چگا 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 کر کے اس کو سمجھا دیتا تھا, کھانا کھانا ہے چگا چگا چگا. پھر ایسا سمجھ آ گئی کہ کتنے کا ہے. اوکے. تو وہ تویا چھیان چگا تویا چھیان پیانجی سستا کر دو. وہ آہستہ آہستہ وہ آئی اسٹارٹیڈ لیونگ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اینڈ انجوائنگ. تو یہ ہوا کہ مجھے اتنی چائنیز آتی ہے کہ میں مطلب اپنا سروائیو کر سکتا ہوں, مفہوم بتا سکتا ہوں. اور مزے کی انٹرسٹنگ یہ بھی چیز ہے کہ اب جو چائنیز ہیں نا ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ بڑے کنزرویٹو اور مطلب ایک سرکل میں رہتے ہیں. دے ڈونٹ نو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ نا, کیونکہ ان کا اپنا ہی چائنیز کلچر ہے, چائنیز ڈریمی ڈراماز, اور ان کو فار دیم ایون وی ور دا فارنرز لائک کیا گورے آ گئے نا ساڈے ملک. ٹرسٹ می چائنا ایسے گرو کر رہا تھا, لیکن ایون پاکستانی بھی جاتے تھے نا تو وہ چائنیز جو لڑکے ہیں نا تو دے لک اپ ٹو یار کہ کوئی اچھا پتہ نہیں کیا بلا آئی ہوئی ہے ادھر نا. سو ایوری بڈی از اراؤنڈ یو اینڈ دا گرلز ایز ویل. تو وہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کو ریزسٹ کیسے کرنا ہے. تو اینی ہاؤ کسی نے بتایا کہ 2 پاکستانی بات کر رہے تھے, کہتے وہ آئی نہیں کتنے چلی گئی ہے. تو یہ وہ نا اس طرح کی باتیں کرتے, تو چائنیز میں وہ آئی نہیں کو کہتے ہیں آئی لو یو. سو دیز کائنڈ آف انٹرسٹنگ تھنگز اسٹارٹڈ ٹو ہیپن. تو میں نے کہا یار کسی کو لازمی بات ہے کسی سے بات کرنی ہے, اس سے پوچھنا ہے کہ رستہ کہاں ہے فلاں ہے, تو پہلے اس کی تعریف کرو. اچھا. تو میں نے کہا کہ یار اگر کسی لڑکی سے مخاطب ہو کے اس کو کہنا تم بڑی پیاری لگ رہی ہے تو کیا کہنا ہے, تو میں نے نی ہا پیالینگ. اچھا. اب آپ نے بس کسی کو بھی یہ کہہ دیا نا سمجھ لے کہ فلیٹ. بس پھر وہ اینی ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ and I started learning. Okay. And then I went to the SEC building. It's the biggest building in Shenzhen. Achha. So Shenzhen is the city in China جو کہ آپ کہہ لیں کہ الیکٹرانکس فیکٹری فار دا ورلڈ ہے. سو مجھے یہاں سے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ گیم کیا ہے. چائنا نے نا بڑے ہی ٹیکنیکلی اس طرح ڈیزائن کیا چائنا کو کہ ہر پروونس کے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اس پروونس میں رہنا ہے. صحیح. ایون آپ اگر ایک جگہ سے دوسری کا شفٹ کرتے ہیں تو ہیوی ٹیکسز ہیں. اس طرح نہیں ہے پاکستان میں کہ یار میں جا کے سندھ میں شفٹ ہو جاؤں. ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ جو بھی گاؤں سے ہوگا تو اٹھ کے تو یا تو بڑے شہر میں جائے گا. دے ہیو دا رولز. اچھا.
You can't move, and if you want to move, you have to pay. अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लानिंग के वो, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग है, उसमें प्लानिंग क्या है, प्लानिंग उन्होंने ये बैठ के की कि किस तरह चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री हो इन एवरीथिंग. नहीं, उन्होंने पॉपुलेशन को भी तो ऑब्वियसली, क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड अभी उस वक्त था, हाईली पॉपुलेटेड है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई. नहीं, मेरा ख्याल है पॉलिसी उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे हैं तो चाइना में वो आबादी उतनी ही है. हाँ, बट क्योंकि वो क्लस्टर्स में अपनी उनकी प्लानिंग होती होगी ना कि शहर, लेकिन उनका मकसद ये था कि ये जो डॉक्टर है ये अगर आया है तो ये उस अपने इलाके में काम करे. अगर कोई गांव से पढ़ के आया तो अपने गांव में जाके वहां पर सर्व करे. फेयर इनफ. ये कमाने के चक्कर में ना रहे, ये सर्व करने के चक्कर में रहे. तो मैंने वहां से सीखा कि यार वी आर हियर टू सर्व. हम क्या करते हैं, मैं कमाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. हम अपने अंदर ये नहीं सोचते कि यार अल्लाह ने मुझे सर्व करने के लिए पैदा किया है, मैं सर्व करूंगा तो मुझे कमाई भी मिलेगी, मुझे शोहरत भी मिलेगी, मुझे इज्जत भी मिलेगी. पर मेरे अंदर नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं सर्व करने के लिए आया हूँ. और ये जो सर्व करने की नेशन उन्होंने डेवलप की कि यार हर बंदा दूसरे को ऐसे पीछे सपोर्ट करता है. आप चाइना को देख लें, ऐसे एक कौम है. क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है जैसे एक ही पीछे, समझ लें कि एक फैक्ट्री है और 1000 लोग हैं जो उस एक फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री कह के तो काम कर रहे हैं. वेरी नाइस. अच्छा, ताकि हर बंदा ग्रो कर सके, हर बंदा आगे निकल सके. ये उन्होंने मेंटालिटी क्रिएट कर दी हुई है. क्या बात. आप अली बाबा का आज साइन ऑफ करें और जाके सर्च करें कोई प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट, एक ही पीछे फैक्ट्री होगी जब आप चाइना जाके ढूंढेंगे, लेकिन आगे 1000 बेचने ट्रेडर बैठा हुआ है, लेकिन क्या यही रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ. वेरी नाइस. बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट दैट बज़ कि यार हम पूरी दुनिया की फैक्ट्री हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक चीज़ के लिए देखा कि यार हमारे फलां प्रोविंस में, शहरों में क्या चीज़ एक्सपर्टीज़ है. जैसे हमारे सियालकोट में सर्जिकल आइटम्स बनते हैं, स्पोर्ट्स बनते हैं. तो अब अगर कोई विजनरी हो तो वो ये प्लान कर ले कि हमने पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करना है, और सियालकोट और उसके गिरदोनवा को फाइनलाइज क्लस्टर कर दे कि ये पूरी दुनिया की सप्लाई इंजन बनेगा. तो उसके लिहाज से काम शुरू हो जाएगा, टैलेंट बनेगा. फिर फलां इलाके वज़ीराबाद की स्पेशलिटी क्या है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बीजिंग के अंदर स्पेशलिटी क्या है, शंघाई की क्या है, फलां की क्या है, यूवी की क्या है. सो जितने इलाके हैं उन्होंने देखा कि ये किन किन एरियाज़ के बेस्ट बन सकते हैं, और उधर उस चीज़ का इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया. इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल, फिर उस पूरे प्रोविंस में टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल है. क्या बात. और वो टेक्सटाइल जो है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ चाइना की डिमांड पूरी कर रही है, पूरी दुनिया की डिमांड पूरी कर रही है. सो दिस इज़ हाउ दे हैव सेट अप. तभी तो वो जब स्टीव जॉब्स थे तो उनको जब प्रेसिडेंट ने कहा, यूएस प्रेसिडेंट ने, कि ब्रिंग योर फैक्ट्रीज बैक टू यूएसए. सो उन्होंने कहा कि जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, यानी कि जो ये स्किल्ड लेबर है, मैं एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं भर सकता यूएस के अंदर. अच्छा. जबकि चाइना में मैं हज़ारों फुटबॉल स्टेडियम भर सकता हूँ. यानी कि they have those skilled labor, those ecosystem के जो सप्लाई दे सकते हैं, मुझे बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करके दे सकते हैं. चाइना की जो लेबर है वो क्या सस्ती है? क्यों उनको प्रोडक्ट की जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या वजह है कि वो बड़ा चीप कॉस्ट करता है उनको, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आई डोंट नो, पाकिस्तान में भी ऐसा ही था, क्योंकि टेक्सटाइल जब पाकिस्तान में एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर. मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ. अभी मैं अपनी स्टोरी जब आगे शुरू करूँगा कि मैं जब चाइना से आया तो फिर मैंने कैसे चाइनीज़ फ़िलासफ़ी को अपने कारोबार में इनकलकेट किया. और आप मुझे बताएं, आज से 10 साल पहले हमारे सबका व्यू क्या था चाइना के बारे में? हाँ, कि वो बेकार प्रोडक्ट बनाते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, शाम तक भी नहीं चलता. और क्या होता है बेकार के साथ, क्या चीज़ थी? सस्ता. एक्चुअली चाइना ने स्टडी किया दुनिया को, उनके ऊपर के टॉप के बंदों ने किया होगा कि यार यूएस बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहा है, जापान, जर्मनी गया, यूएस से जर्मनी गया, जर्मनी बेहतरीन, जर्मनी से जापान आया बेहतरीन. भाई बेहतरीन चीज़ का इसके साथ कॉस्ट एसोसिएट हो जाती है. ऑलरेडी जापान की प्रोडक्ट के होते हुए चाइना की कौन प्रोडक्ट खरीदेगा? सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, इट्स अबाउट फाइटिंग विद द बिग इकोनॉमीज.
ملکوں کو چلانے کے لیے یہ دماغ چاہیے ہوتا ہے کہ یار جاپان کا وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم نے آئی فون کا مقابلہ کرنا ہے. جب ملک ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے تو جاپان کا مقابلہ کرنا ہے, اور جاپان کا مقابلہ ہم تو اس کوالٹی کی پروڈکٹ اس پرائس میں بنا نہیں پا رہے جو جاپان بنا رہا ہے. تو انہوں نے ماسز کو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے گیپ ڈھونڈا کہ دنیا کو نا سستے کا نعرہ لگا دیں. یہ ایک پورا ہنر ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا کو سستے کا نعرہ لگائیں. اچھا سستے کا نعرہ ایسے ہے آپ خود کہہ رہے ہیں بیکار پروڈکٹ فضول پروڈکٹ لیکن پھر خرید رہے ہیں. اور آپ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے پوری دنیا نے یہ فائنلائز کیا کہ چائنا کو کوئی منہ نہیں لگائے گا کیونکہ گھٹیا پروڈکٹ ہے. اچھا گھٹیا پروڈکٹ بناتے ہیں, فیک پروڈکٹ بناتے ہیں, جعلی بناتے ہیں, کاپی بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بڑی اسٹڈی کر کے سستے کا نعرہ لگایا ہوا ہے. وہ سستے کا نعرہ امریکن کو بھی چبھتا ہے. وہ سستے کا پوری دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے. اب آہستہ آہستہ پورا اسٹڈی کریں 2010 سے آج کہاں ہے انفلیشن پوری دنیا کی. تو انہوں نے یہ سارا اسٹڈی کیا ہوا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ سستے کا نعرہ بکتا ہے. انہوں نے سستے کا نعرہ لگا کے پوری دنیا کو چیزیں بیچنے لگی. اور ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ بائے یوز اینڈ تھرو. آپ ایک جوتا لیں بائر برانڈ کا, اسی پرائس میں آپ 10 جوتے لیں چائنا کے. اچھا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ورائٹی آ جاتی ہے. آپ ایک جوتا لیتے ہیں بڑا برانڈ کا لیکن 3 مہینے بعد یو گیٹ بورڈ آف اٹ. سال بعد تو ہم پھینک دیتے ہیں چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار ورائٹی سے آ جاؤ, ورائٹی سے آ جاؤ, ورائٹی سے آ جاؤ. جب انہوں نے ورائٹی کو کر لیا تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوری دنیا سے ڈالرز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. چائنا نہ پہلے جہاز بناتا تھا, نہ وہ بیچنے کی کوشش کرتا تھا, نہ وہ گاڑیاں بیچ رہا تھا دنیا میں. چھوٹی چھوٹی سوئیاں بنانے لگ گئے, چمچ بنانے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یار ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بیچتے ہیں جو کنزیومر سستے کی وجہ سے خریدے گا. اور انہوں نے وہ پورا, اور یہ ہے جی چائنیز فلسفی کہ آپ پہلے پیسہ اکٹھا کریں, پیسہ اکٹھا کریں کہ آپ کے پاس رن وے آ جائے, اس رن وے سے آپ کے اندر ایکسپرٹیز آ جائے, ان ایکسپرٹیز کی بیسس پہ آپ بڑے بڑے برانڈس کریٹ کریں. جب میں چائنا میں گیا تھا تو اس وقت کوئی ایک برانڈ بھی ٹاپ 10 برانڈ میں نہیں تھا. آج پوری دنیا کے جو ٹاپ 10 برانڈ ہیں اس میں سے 5 چائنیز برانڈس ہیں. ڈونٹ ٹیل می. یس یس. اچھا آپ دیکھ لیں, آپ کے امیزون کے اگینسٹ علی بابا, آپ کے ایپل کے اگینسٹ شاؤمی, ہواوے, آپ کے ٹینسینٹ جو ہے وہ گوگل کی اور ایپل کی جو گیمنگ کے پلیٹ فارمز ہیں, وی چیٹ ہے اس کے. تو یہ ساروں کے انہوں نے کمپٹیشن کریٹ کر کے انہوں نے دیدی بنایا ہوا ہے, ادھر اوبر ہے. سو دے ہیو ایوری تھنگ ناؤ, دے ہیو دیئر اون ڈیٹا سینٹر ایکو سسٹم, دے ہیو دا پاور. سو دس از ہاؤ دے کریٹڈ بائی ہیونگ کہ سستے کا نعرہ لگا کے گیپ میں لوگوں کو پورا پہلے آکوپائی کر لیا, پھر لوگوں اور پھر کیا کرتے گئے, کنسسٹنٹ انوویٹ کرتے رہے. یہ ہے سوچ کہ یار اب میں نے سستا دیا ہے, لوگوں نے کہنا یار یہ بکواس تھا, ٹوٹ گیا. لیکن کیا ہوا, ان کو پتہ لگا وہ یہ اس سے بہتر آ گیا ہے, اس سے اگلے دن اور بہتر آ گیا ہے, اس سے اگلے دن اور بہتر آ گیا ہے, اس سے اگلے دن اور بہتر آ گیا ہے. ہوا کیا کہ وہ ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے یار میں نے نہیں لینا, لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے یار یہ تو کوئی دوسرا کہتا ہے یار میں نے لیا تھا بڑا اچھا چل رہا ہے, آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ پھر لے لیتے ہیں. آج یہ حال ہے کہ پوری دنیا کے بیسٹ برانڈس کی پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے؟ چائنا. اور پوری دنیا کے اپنے جو برانڈز گاڑیوں کے ہیں وہ کہاں بن رہے ہیں؟ وہ بھی چائنا. ٹیسلا اپنی فیکٹری گیگا ایک اور چائنا لگانے گیا, اور چائنا نے اپنی اب گاڑیوں کا فیصلہ کیا ہے کہ دے گونا کنٹرول دا ہول آٹو موبائل مارکیٹ ان دا ورلڈ. 50 سال سے لگے ہوئے تھے وہ, ایسے نہیں قومیں چینج ہوتی. 50 سال سے وہ لگے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی گاڑیاں اپنے لوکل بنا کے بیچیں. اور یہاں پہ جب میں اپنی الیکٹرک وہیکل کا جب میں نے فاؤنڈ کی تو میں اس کے پیچھے ویژن بتاؤں گا. ہم لوگ تو ایسے پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار یہ بائک کتنی چلتی ہے, 70 کلومیٹر چلتی ہے, اور یہ انہوں نے تب سے بائک چلانا شروع کی ہوئی ہے جب 10 کلومیٹر چلتی تھی. اچھا اب آپ سوچیں 10 کلومیٹر بائک کون یوز کرے گا, لیکن ایز اے نیشن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 10 چلے گی, پھر 15 چلے گی, پھر 20 چلے گی, پھر 100 چلے گی, اور پھر ہم پوری دنیا کو سپلائی کریں گے. سو قومیں ہمیشہ قربانی سے بنتی ہیں. انڈیا جو ہے, جو آج ہم ہر ایک کو میسج شیئر کر رہے ہیں کہ فائنلی دے ہیو ٹیکن اوور امریکن کمپنیز,
جو یوٹیوب کا بھی اب CEO جو ہے وہ انڈین ہے. ہاؤ ڈڈ ہیپن؟ اٹس ناٹ ہیپن ان ون ڈے. 30-40 ایئرز آف ہسٹری. اور ایکسیڈنٹل بھی نہیں ہوا. ایکسیڈنٹل نہیں ہے. 40 سال کی محنت ہے. یہ 40 سال کی محنت چائنا نے بھی کی. انہوں نے وہ والی اسٹریٹجی لگائی, انہوں نے یہ والی اسٹریٹجی لگائی, آج آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ انہوں نے کر دیا. بھائی انہوں نے پلاننگ سے کیا ہے, اسٹریٹجی سے کیا ہے, ویژن سے کیا ہے. اور جب انہوں نے یہ ٹیک اوور کر کے اب ساری اکانومی کو وہ مینیج کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز ایک ہی ہے کہ یو ہیو اے ویژن. آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ کی اسٹریٹجی پلان ہونی چاہیے. اور وہ انہوں نے ملکوں کے لیول پہ کی ہے. ایسا ہی ہے, ملکوں کے لیول پہ کی ہے. اور آج وہ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کی سپلائی مارکیٹ بنا ہوا ہے. اچھا جی, وہاں سے میری نہ چاہنے کے باوجود بہت سارے ملکوں نے بلاک کرنے کی کوشش. پھر ہمیں کیا ہوا کہ ہم نے چائنا میں رہتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ٹیب نکالتے ہیں. اچھا. تو جو ٹیب ہم نے نکال رہے تھے وہ ون سی پہ نکال رہے تھے, کیونکہ اس وقت اینڈرائڈ نہیں تھا اور آئی او ایس کا تو کلوز انجن ہوتا ہے, وہ تو ہم لے نہیں سکتے. تو ہم نا ون سی پہ ٹیب بنا رہے تھے. اوکے. کیونکہ اس وقت ایپل کا ٹیب آ گیا ہوا تھا. تو ہم نے ون سی پہ پتہ لگا چائنا میں نا ایک دم اینڈرائڈ کا شور مچ رہا ہے. اوکے. اچھا, وہ ایسی قوم ہے, اتنی ایجائل قوم ہے کنول, کہ جب ان کو یہ پتہ لگا نا کہ اینڈرائڈ چھا جائے گا, انہوں نے ون سی کا اور ونڈوز کو اگلے دن آگ لگا دی. سمجھ لیں اگر پورے چائنا میں $1 ٹریلین اگر ون سی پہ لگا تھا, انہوں نے اگلے دن چھوڑ دیا. اچھا. کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ونڈوز کلوز ہے. ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ان موبائل فونز از کلوزڈ. اوکے. کیونکہ ان کو کلیئر ہو گیا کہ یار ایپل کے مقابلے میں اینڈرائڈ ہوگا. گوگل نے فیصلہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے راتوں رات اینڈرائڈ پہ شفٹ مار دیا. ہم نے بھی ان کو دیکھا دیکھی مار دیا. یہ ہوتا ہے فلو کے ساتھ چلنا. ہم نے پھر اینڈرائڈ ٹیبلٹ لانچ کر دیا, کوبرا کے نام سے نکالا تھا. اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ یار اب میں نے کافی لرننگ کر لی ہے, آئی شوڈ گو بیک ٹو پاکستان اینڈ اسٹارٹ مائی اون وینچر. دیٹ از دا ٹائم آف 2010. اوکے. تو 2000 جب میں واپس آیا تو واپس آ کے میں نے فیصلہ لے لیا. میرے ایک وہی دوست جس نے مجھے ملوایا تھا, میں نے اس سے بات کی کہ یار اب مجھے سارا کچھ سمجھ آ گیا ہے, لیٹس اسٹارٹ آور اون بزنس. صحیح. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یار میں سعودی عرب سے ایک انویسٹر ہے تو جس سے ملواتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے میری بات ہوئی. اس نے کہا کہ یار مجھے نا سعودی گوگل لائک عربک لینگویج میں گوگل لائک سرچ انجن چاہیے. اچھا. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو مجھے فنڈنگ بھی مل رہی ہے, پروجیکٹ بھی مل گیا ہے. سو میں بڑا خوش اور میں بڑا ریزائن پٹ کیا اور فیصلہ کر لیا صحیح پاکستان جانے کا. اور جب میں پاکستان واپس آیا تو انویسٹر بھی بھاگ گیا. اور پتہ لگا کہ میرا جو دوست ہے اس کو کوئی بائی پولر کا ایشو ہے. اور اس نے جو ہے اس نے وہ ایگریشن میں کہ یار ہم تو چھا جائیں گے, ہم راتوں رات $1 بلین کمپنی بنا لیں گے. تو وہاں دس واز فرسٹ فیلئر. اوکے ٹھیک. اب میں بتاتا ہوں کہ ایک تو سکسیس کے بعد اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور فیلئر کے بعد کیسے مینیج کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لرننگ سے سکھایا. ٹھیک. جب ہم پروجیکٹ جیتے تھے UET میں, اس جیتنے کا نقصان کیا ہوا کہ کافی جو ہمارے ساتھ کے پیئرس تھے نا وہ ہمارے مخالف ہو گئے. جیلسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیوں جیت گئے, کیونکہ بہت تھیٹے بندے, بہت جینون انٹلیکچوئل جو تھے, جو ٹاپرس تھے, وہ نہیں جیتے. اور میں آئی واز نیور آفٹر GPAs. I was always having کہ یار اسکل کوئی آ جائے. ٹھیک. تو میرا GPA از لائک 3.3 3.4 تک میں رکھتا تھا, لیکن ان لوگوں کے تو اسٹریٹ 4 GPAs لیتے تھے. تو اب ان سے آپ جب جیت جاتے ہیں, اور ہم سارے جتنے دوست تھے وہ بڑے کو کریکولر تھے, یعنی کہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, گپے بھی مار رہے ہیں, آؤٹنگ بھی کر رہے ہیں, بنک بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں. سو وہ ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی تھی. تو لوگوں کو اکثر تو ہوتا ہے نا کہ یار جو ہر وقت کوڈنگ کر رہا ہے اس کو جیتنا چاہیے. سو ہماری ٹیم کا کمپوزیشن ایسا بنا کہ میں اور میرا دوست تھا ساتھ حماد. سو وی ور لائک ٹیکنیکل گائز. ساتھ میں ایک بندہ تھا جو لاجسٹک کا تھا, جو سب کو اکٹھا رکھتا تھا کہ یار ڈاڈا کھانا پورا ہو رہا ہے, رہائش پوری ہو رہی ہے, آؤ بیٹھتے ہیں, چلو چھوڑو. تو وہ ایک سمجھ آیا کہ ایک ایسا بندہ انہیں جوڑ کے رکھے. اچھا, ایک بندہ تھا جو فوکس تھا مارکیٹنگ کے اندر کہ یار یہ جو تم بنا رہے ہو نا اس کو میں بیچوں گا. سو از ویری گڈ ان فلوئنٹ انگلش, اور لوگوں کو کمیونیکیشن میں اور وربل میں اور اسپیچ میں واز سو گڈ. تو وہ اس طرف لگ گیا.
رابطے کرنے میں, BD کے اندر, فلاں سیلس کے اندر. تو ایک بڑا اچھا کمبینیشن ٹیم کا بن گیا. ساتھ میں ہمارے ایک فیمیل اسٹاف تھا, اس کو ہم نے ڈاکومنٹیشن پہ لگا دیا. تو اب یہ کر کے کمبینیشن بن گیا. لیکن ایک اس میں ہمارا دوست تھا, وہ بڑا تھیٹا تھا. اچھا. وہ نہ کہتا تھا کہ یار میری نا پرائورٹی ہے, میں نے تو ٹاپ کرنا ہے, پروجیکٹ از مائی ناٹ مائی پرائورٹی. تو وہاں سے ہمارے تھوڑے سے ڈفرینس شروع ہوئے کہ یار سارے محنت کر رہے ہیں, تو کوئی محنت نہیں کرتا, تو پروجیکٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی سمجھ آئی کہ ایک ٹیم کا ایک ویژن پہ سب کا اکٹھا ہونا بہت بڑا لازمی ہے. بالکل. وہ ایک بندے کی سیم الائنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. دوسری طرف جیلسی بھی کریٹ ہوئی. تو جیلسی کریٹ ہونے کی وجہ سے انہیں لوگوں نے نا کہا کہ یار یہ انہوں نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی پروجیکٹ. وہی آپ کو پتہ ہے مینٹیلٹی, جیسے ہی آپ جیتتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ پاکستان میں کلچر ہے, جب کوئی سکسیزفل ہوتا ہے کہتے ہیں لازمی یہ چور ہوگا, لازمی اس نے دھوکہ دیا ہوگا. کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جینوئن تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور مزے کی بات ہے کہ یار ایک یونیورسٹی کا ریسرچ پروجیکٹ ہے, وہ کوئی کمرشل تو بنا نہیں ہے, تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ بڑا 100% پرفیکٹ چلتا ہو. تو جب آپ وہ چائنا سے ہو کر آئے ہیں تو تبھی بھی اس کی وہ کنٹینیوشن باقی تھی؟ نہیں, یہ تو میں آپ کو پچھلی اسٹوری پہ لے گیا ہوں کہ کس طرح ہم نے ٹیم بنائی تھی اور اس میں کیا چیلنجز آئے تھے, اور کیسے میں نے وہ لرننگ کی. سکسیس کے بعد پھر کتنی مخالفت ہوئی. لوگوں نے وہ یونیورسٹی کے جو ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں ای میلز ایکسچینج کی اور وہ بدنام کر رہے ہیں اور کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ انہوں نے 2 نمبری لگائی ہوئی ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے فلاں. یعنی کہ دیکھیں اپنے ہی لوگ اپنے آپ کے ہی مخالف ہیں, بیکاز دل میں حوصلہ نہیں ہے کہ تعریف کر دیں, حوصلہ. تو میں بڑا اس وقت ہرٹ ہوتا تھا, لیکن میں نے نا ہم سب نے فیصلہ کیا یار کوئی جواب نہیں دینا, برداشت کرو. اس کا مطلب ہے سکسیس کے بعد بھی جب تنقید کریں تو برداشت کرو. کیونکہ آپ کا عزم اور آپ کا مقصد بڑا ہے. صحیح. اوزی ٹیکنالوجی, گیم اسٹارم اسٹوڈیوز, ایپریکاٹ اسٹوڈیو, گیمینیٹر, ریڈیکس, برلینٹ اسٹوڈیو اور لوکل ایپ اسٹور, تھیٹا ٹیکنالوجیز, موبلی گیٹ, ایرل لیبس, گیم اسٹارم اسٹوڈیوز کراچی, ماشاء اللہ. اور یہ سارے نام جو بنے ہیں یہ سارے لوگ ان کے CEOs ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں, اور وہ اس میں میجر شیئر ہولڈرز ہیں, اینڈ دے آر رننگ دا شو, اینڈ ناؤ دے ہیو گرون ٹو منیمم $1 ملین کمپنی. ویری نائس. گیم اسٹارم اسٹوڈیوز اس میں سے 5 ملین کراس کر چکی ہوئی ہے. اوزی, پھر یہ کیا ہوا, اوزی ٹیکنالوجی کا ویژن چینج ہو گیا انٹو اوزی گروپ. اوزی گروپ میں چینج ہوا تو جب میں آئی ریچ ٹو 36 years of age in 2018, تو میں نے فیصلہ کیا کہ یار آئی ہیو 4 years ٹو ڈو فردر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جس میں ایسی اور ایریاز کو شفٹ کر کے اسٹارٹ کر لوں. صحیح. کیونکہ ایٹ دا ایج آف 40 آئی کی ناٹ ٹیک مور رسک, کیونکہ یو کی ناٹ ٹیک یو ٹرنس. وہ جیک ما کی اسٹیٹمنٹ کہ یار 40 سال کی ایج تک جتنے تجربے کرنے کر لو. تو میں نے کیا کیا, جب میں نے یہ اسٹیبلش کر لیا ایکو سسٹم, تو میں نے ادھر سے نکلا اور پھر میں نے پاکستان کی پہلی الیکٹرک وہیکل جو ہے کمپنی وہ فاؤنڈ کی, اور جولٹا الیکٹرک اور جولٹا بیٹری, اور رینیویبلس کے اندر آ گئے کہ یار پاکستان کے کلائمیٹ کو ایشو کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوا کہ ٹیسلا کی سکسیس کے بعد, اور جب میں چائنا میں تھا نا, تو ہم جب واک کرتے تھے شینجن میں تو ہم دیکھتے تھے چائنیز گاڑیاں جا رہی ہیں, تو میں نا مجھے غصہ چڑھتا تھا, میں کہتا تھا یار ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی بنائیں گے. وہ خیر اللہ تعالیٰ نے بات پوری کرنی تھی تو گاڑی تو نہیں بنائی, لیکن ہم نے بائک سے شروع کیا. تو آج آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ سے جولٹا ایک نیشنل برانڈ ہے. ابھی کل ہی میں US ایمبیسڈر, US انڈیپینڈنس کا جو انہوں نے سیلیبریشن کیا ہے, اس میں انہوں نے واحد اوزی اور جولٹا کو بلایا ہوا تھا, جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کہ کس وجہ سے, کیونکہ ہم پاکستان کے گیمنگ انڈسٹری کے بانی ہیں, ہم پاکستان کی الیکٹرک وہیکل انڈسٹری کے بانی ہیں. سو یہ سوچ ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرانے ہیں جس سے ہم پاکستان کی انڈسٹری کو فلرش کر سکیں. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سکسیس کے بعد 22 ایسی وہیکل, الیکٹرک وہیکل کمپنیز ہیں جو رجسٹر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور گیمنگ ہمیں سکسیس دیکھنے کے بعد ہزاروں اب کمپنیز ہیں جو سوچ رہی ہیں کہ گیمنگ کے اندر آئیں. بہت ریئل اسٹیٹ کے کافی بگ جائنٹس ہیں جو کہ اب IT اور سافٹ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سکسیس ہے. اس سکسیس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ایکسپونینشلی گرو کرنا ہے. جو میں 10 سال کا نیکسٹ ہے وہ ایکسپونینشلی ہے. صحیح. اور اس سفر کے اندر کول کیونکہ ویژن تھا کہ یار چائنا ماڈل, تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایپس اینڈ گیمز ہیں, ہم اسمال ایپس اور اسمال گیمز بناتے تھے, اس کو ہم کہتے ہیں فریگمنٹڈ ایپس. ہم نے کہا یہ جو فریگمنٹڈ ایپس اینڈ گیمز ہیں نا, اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے
اس سے ہم خود سیلف فنڈ کرتے ہیں بڑے پروجیکٹس کو. اوکے. اور ویژن کیا تھا کہ سیم ایکو سسٹم کریٹ کریں کہ وی چیٹ اور واٹس ایپ کے اگینسٹ پاکستان کا ایک اپنا چیٹ ایپ ہونا تھا. تو ہم نے ٹیلو ٹاک, سب سے پہلے میں نے ٹیلو ٹاک 2015 میں فاؤنڈ کی. پھر کنسولی ایڈز اسد کے ساتھ اس کا کو فاؤنڈر رہا کہ ایک ایکو سسٹم کریٹ کریں, اپنی چیٹ ایپ ہو, اپنا ایڈ نیٹ ورک ہو, اپنا ڈیٹا ہو, اور اپنی الیکٹرک وہیکل کمپنی ہو, میڈ ان پاکستان ہو. ہم یہ جو ہم ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ یار ہم اپنی چیزیں نہیں بنائیں, یہ برانڈ ہم لوگ آ کے کہیں کہ یار دیکھو اگر میں پاکستان میں ایک لارجسٹ سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہوں, ایک الیکٹرک وہیکل چلا رہا ہوں, لیکن میں دیکھو پاکستانی کپڑے پہن رہا ہوں یا پاکستان کی پروموشن کر رہا ہوں, تو یہ ایک نیشنل جو پیٹریوٹزم ہے یہ اس سے آپ پروموٹ کریں تو اس سے لوگوں کے اندر بھی جذبہ آتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ بھی پھر اس کو فالو کرتے ہیں. سو یہ اس سوچ کے ساتھ ہم نے میڈ ان پاکستان, گرین اینڈ کلین پاکستان, اور پاکستان کو کیسے فیکٹری بنانا ہے, کیونکہ دیکھیں الیکٹرک وہیکل اگر ہم نہ شروع کرتے تو آج بھی کوئی ایک کمپنی ہمت نہ کرتی. نہیں, ہم مینوفیکچرنگ سائڈ پہ کیونکہ وی آلویز اینڈ اپ ایز کنزیومرز. تو میں لوگوں کو نعرہ لگاتا ہوں کہ یار ویلیو چین میں کہیں بھی شامل ہو جاؤ, پر کنزیومر نہ رہو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم جو ہے وہ گوروں کا اور جیپنیز کا جو کچرا ہے یہاں یوزڈ مال ہے وہ استعمال کر رہے ہوں. اور میں دیکھیں ہماری پاکستانیوں کی سوچ, ہم اپنا بنا کے برداشت نہیں کریں گے شروع میں ہلکی کوالٹی کو, لیکن یوز گاڑیاں جاپان کی لے کے بڑے خوشی سے کہیں گے کہ جاپانی ہیں. یہ جو مینٹیلٹی کریٹ ہو گئی ہوئی ہے انفیریورٹی کمپلیکس کی, یہ چینج کرنی پڑے گی کنول. اور اس کے لیے آپ کو کئی پوڈ کاسٹ کرنے پڑیں گے جس میں آپ بار بار ہم اپنی نیشن کو بتائیں کہ یار یہ سوچ ہی ہوتی ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے جو بیریئر ہے ہماری ترقی کے پیچھے. اپنا سپورٹ سسٹم بنا, ہمارا اپنا سپورٹ. اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ انڈیا جو اب اتنی زبردست گاڑیاں بنا رہا ہے, بھائی وہ مروتی سے شروع ہوا تھا. اس کا پرائم منسٹر, اس کا پریزیڈنٹ مروتی میں بیٹھتا تھا. اور ہمارے یہاں ڈائریکٹ ہی جب وہ بیٹھیں گے تو لوگوں کے اندر یہ شعور کیسے آئے گا. چائنا اپنی گاڑیاں بنا کے اس میں بیٹھتا تھا. اون کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اون کرتے ہیں تو ہم اس میں اونرشپ کی ہے. ہم نے ٹیلو ٹاک بنائی, لیا پنگا کہ یار ہم وی چیٹ کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو سکسیس پہ نہیں لے کے جا سکے, لیکن ہم نے ٹرائی کیا. کنسولی ایڈز کے یار ایڈ موب کے مقابلے میں اپنا ایڈ نیٹ ورک لے کے آئیں گے. وی ٹرائیڈ. پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائک ابھی تک اسٹینڈ کر رہی ہے, بالکل اسٹینڈ کر رہا ہے. اور اپنی الیکٹرک بائک, اپنی بیٹری کمپنی, اور 3 پیٹنٹ جناب میں نے اپنے لکھے ہیں کہ کیسے ہماری بیٹری یونیک ہے فرام ڈفرینٹ. انشاءاللہ اس کے اوپر بہت بڑی نیوز بھی آنے والی ہے کچھ دنوں میں, تو وہ بھی آئے گی. اچھا, اب اس میں یہ تو ہو گیا کہ $1 ملین کمپنیز کا ریپلیکا کھڑا کرنا ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہے. جو لوگ سکسیزفل ہو چکے ہیں, ایون جو بڑی کمپنیز ہیں سافٹ ویئر کی, ٹیکسٹائل کی, اگر صرف یہ ایکو سسٹم ہی بن جائے نا, ایک بزنس ماڈل بن جائے کہ یار جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بتا دیں کہ یار یہ ایسے ایسے ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیں وہ چائنا والا سسٹم جو ہے نا سپورٹ سسٹم کھڑا ہو جائے گا. اور پھر اس میں سے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ نکلیں گی اور وہ مقابلہ کریں گی دنیا کا. جیسے انڈیا میں اب اتنی بڑی کمپنیز ہیں, پاکستان میں بھی نکل سکتی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نے بتا دیا فاسٹ فارورڈ کہ آپ 2010 سے شروع ہوئے, آپ نے گیمنگ کمپنیز اور ایپس کمپنیز بنائیں, اور آج 2023 میں آپ کی 35 اسٹوڈیوز ہیں. لاہور میں نہیں ہے صرف, لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لالا موسیٰ میں ہے, اچھا حیدرآباد میں ہے, فیصل آباد میں ہے, پشاور میں ہے. تو مطلب یہ سارے شہروں میں کیسے بنا؟ جو میرے پاس اسٹاف آتا تھا, کوئی اگر پشاور کا آ گیا, کوئی لالا موسیٰ کا آ گیا, میں اس کو ٹرین کرتا تھا اور اس پہ ٹرسٹ کرتا تھا. میں کہتا تھا جا بچے تو اپنے شہر میں چلا جا, وہاں پہ ایک کمرے میں لے کے بیٹھ جا, میں تجھے ہلکا تھوڑا فنڈ کرتا رہتا ہوں, اور تو ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دے. اس کی بنیاد پہ وہاں پر وہ ایکو سسٹم بنا ہے. لالا موسیٰ میں ہمارا ایک دفتر ہونے کی وجہ سے اب وہاں پر 10 اور اسٹوڈیوز ہیں, وہاں پہ کئی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. یہ وہ چیز تھی جو چائنا نے کی کہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاؤ اور وہاں پر وہ کام کرنا شروع کر دو, آہستہ آہستہ لوگ دیکھ کے فالو کر لیں گے. تو سیم میں ہم نے یہ کیا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 4-5 ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے آئیڈیا, جو میں نے بتایا کہ اس آئیڈیا پہ کریں جو شفٹ آ رہا ہے. جیسے اس وقت AI کا شفٹ آ رہا ہے, اس ایریے کو پکڑ لیں, AI پہ کسی بھی ایریے میں کام شروع کر دیں. اینالیٹکس ہے, بزنس انٹیلیجنس ہے, ایون ابھی گیمنگ بھی ہے, آپ کی جو ہارڈ ویئر کا کسی نے کرنا ہے تو وہ
ڈی سی پنکھے بنانا شروع کر دے, وہ ڈی سی موٹرز بنانا شروع کر دے, وہ LED کے بلبس بنانا شروع کر دے, تو اپرچونیٹیز از دیئر. لیکن ہم اس کو کرنا ہے, کوئی کام کرنے سے ہونا ہے. میں کہتا ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آئیڈیاز ڈسکس کرنے سے نہیں ہوتا. تبھی میں لاسٹ ایک میری وہ پیک سولوشنز کے انہوں نے بلایا ہوا تھا, تو میں نے کہا ہم جو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں نا, ہوگا کیسے, یہ کرانا پڑتا ہے. میں اپنے کئی لوگ آتے ہیں میرے سے جو امپلائیز ہیں, وہ کہتے ہیں سر ایسے نہیں ہے. میں نے کہا جاؤ چپ کر کے کام یہ کرو, آج جا کے کرنا ہے. کیونکہ نا ہر کوئی بریکیں لگاتا ہے کام میں. ہم ایز اے نیشن نا کام ہونے نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کام کو ہونے دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہوتا, بھلے غلط ہو. ہاں دیکھیں یہ کنسیپٹ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایفرٹ کی ہے تو وہ کام ہوتا کیوں نہیں ہے. ایسا اصول اللہ نے بنایا نہیں ہے, آپ کسی چیز پہ کام کریں وہ ہو کے رہتا ہے. تو ایک آئیڈیا ہے, آئیڈیا کے ساتھ بزنس ماڈل ہے, ٹیم ہے, بجٹ ہے اور ٹائمنگ ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ وہ کام شروع کریں تو یہ 5 چیزوں پہ محنت کریں کہ آپ کو پتا ہو بجٹ آپ کا کیا ہے, آپ نے ٹیم کیا کمپوز کرنی ہے, آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے, کیسے اس کو کمائیں گے کیسے. صرف ایک پرچے پہ آدھے گھنٹے میں یہ آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آئیڈیا ریجیکٹڈ ہے کہ یہ کلک ہے. دوسری چیز, آپ نے اپنے اسٹارٹ کرنا ہے. آج پہلا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, پہلا اسٹیپ لینا ہے. پہلا اسٹیپ کیسے لیا جائے گا؟ میں نے کیسے لیا تھا, میں نے دیکھا کہ یار میرے پاس تو نہیں ہے تو میں کیا کروں. میں نے دیکھا ہاؤ کین آئی لیوریج مائی ریلیشن. اور دوسرا میں نے اپنے دوست کو فون کیا کمل. اچھا میں نے کہا یار وہ تیرا ایک سسٹم تھا جو تو نے گیمنگ کے لیے رکھا ہوا ہے, صحیح, جس پہ تو گیمز کھیلتا ہے, مجھے 1 مہینے کے لیے ادھار کے لیے دے دے. اچھا میں نے ایسا اس طریقے سے کام شروع کیا. ہاں منیمل سے اسٹارٹ لیتے ہیں نا, بیکاز منیمل انٹرپرینور ہوتا ہے, انہی چیزوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تھینک یو سو مچ عثمان, آپ آج آئے, آپ سے بڑی ڈیٹیل میں میں آلموسٹ ابھی بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اور بھی فردر ڈسکشن کی جائیں, بٹ کیونکہ ہمارا ایک وہ ٹائم ہوتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کا زیادہ جو ہے نا وہ ہم زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکتے. بٹ آئی تھنک مجھے آپ سے کچھ اور بھی ہم آئی تھنک نیکسٹ ایک فیز میں ہم رکھتے ہیں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو نو دا فردر پروسیسز اینڈ دا تھنگس جہاں پہ ہم ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان بھائی. آج آپ آئے, آپ سے بڑی چیزیں آج ہم نے سیکھیں, اور میں کوشش یہ کرتا رہا کہ آپ سے میں چیزیں سیکھوں بھی اور وہ ایک میسج بھی جائے ہمارے ماسز کے اوپر. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. جی اٹس پلیئر ٹو بی ہیئر, اور انشاءاللہ آئی تھنک کہ اس کو آگے فردر جو کریں گے, بالکل کریں گے, ہم ڈسکس کریں گے, بیکاز لاٹ آف تھنگس کہ جو لوگوں کو بینیفٹ دے سکتی ہیں. ایک اسمال کیونکہ دیکھیں the success lies in execution. بالکل ایسا ہی ہے, and execution is about the small little details. تو وہی والی چیز جو ہم نے ایک پاکستان کا ایک فلیگ لے کے چل رہے ہیں, سو وی نیڈ ٹو ریز دا بارز, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ آج آپ آئے اور آپ ساتھ اتنی زبردست گپ شپ لگی. تو انشاءاللہ اب لاہور بھی آئیں گے تو آپ سے وہاں پہ بھی ضرور ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں عثمان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی. وی ایکچولی انڈرسٹینڈ دا پروسیسز کہ ایک انٹرپرینور بننا اتنا کوئی آسان نہیں ہوتا. آئی ایم تھینک فل ٹو ہیم کہ وہ ایک پاکستان کا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, ایک سپورٹ سسٹم میں ہمیں ان سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایز اے سی ایکس او ہم انشاءاللہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ایکچوئل ہیروز ہیں ان کے ساتھ رہیں گے. اس طرح کی پوڈ کاسٹ کو آپ ضرور لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ جی.